السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، کچھ عام خبریں اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے. آج کے دن کی کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. ایک تو آپ کو بتائیں گے جناب کہ کیا ہوا ہے عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے حوالے سے، اور کیا کوئی خوشخبری آئی ہے، کیونکہ یہاں پر آج تھی لاہور ہائی کورٹ میں ان کے کیس کی سماعت بازیابی سے متعلق. اور وعدہ کر کے گئے تھے آئی جی پنجاب لاسٹ ٹائم بھی کہ اگلی پیشی تک لازمن وہ پروڈیوس کر دیں گے عمران ریاض خان کو. لیکن کیا عمران ریاض پروڈیوس ہوئے، اور نہیں تو پھر کب ہوں گے، اس سے متعلق کیا خبر ہے آپ کو آگاہ کریں گے. پھر آپ کو بتائیں گے کہ آخر ایک بڑا گھر خالی ہو گیا ہے، اور یہ بڑا گھر کس چیف کا ہے اور اب اس کا مکین کون ہوگا، اس پر بھی بات ہوگی. اور کچھ بات کریں گے عمران خان صاحب کے کیسز کے بھی حوالے سے، اور پی ٹی آئی کی مشکلات جو کہ کچھ حوالوں سے کم اور کچھ حوالوں سے زیادہ ہوئی ہیں. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. تو جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے ذرا عمران ریاض کے حوالے سے بات کریں گے. عمران ریاض بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ اب تو تقریباً 125 دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک وہ لاپتہ ہیں. ان کو پروڈیوس نہیں کیا گیا کسی کورٹ میں اور لاپتہ ہیں، اور جن لاپتہ افراد نے ان کو لاپتہ کر رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ سب کو ان کا پتہ بھی ہے. لیکن بہرحال عدالتوں کی طرف سے ایک خاموشی ہے. بہت دیر بعد کی تاریخ دی جاتی ہے، اور جو مختلف پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ جناب آپ اس بندے کو ڈھونڈ کر پریزنٹ کریں. اگر یہ کسی کیس میں ملوث ہے، مطلوب ہے، تو پھر اس کا ایک عدالتی پروسیڈنگ کے تحت ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ کہاں ہے، اس کو لازمی پروڈیوس کرنا اس کا بنیادی آئینی حق ہے. ابھی تک بھی اس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. لاسٹ ٹائم آئی جی پنجاب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلی دفعہ تک وہ کچھ نہ کچھ پیش رفت دکھائیں گے، لیکن آج بھی وہ خالی ہاتھ ہی آئے ہیں. البتہ جو عمران ریاض بھائی کے وکیل ہیں میاں اشفاق، ان کی طرف سے ایک پریس ٹاک میں میڈیا کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب کافی قریب ہیں وہ عمران ریاض کی رہائی کے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب درست سمت میں جا رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت میاں اشفاق پر بھی تنقید کر رہے ہیں اور آئی جی پنجاب پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ صرف ڈھکوسلے ہی دے رہے ہیں، جان بوجھ کر وہ اس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں کر رہے ہیں. لیکن ان کے جو وکیل ہیں عمران ریاض کے، وہ مطمئن نظر آتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل قریب ہے، اور اب تو یہ تک کہہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی لمحے ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں نے آج یہ بھی بات کی کہ شاید نئے چیف جسٹس کے آنے سے پہلے عمران ریاض آ جائیں گے، ان کو رہا کر دیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اب یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی یہ وعدہ بھی وفا ہوگا، یا پھر ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے وعدے کیے گئے ہیں اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ عمران ریاض کی بازیابی ہمارے لیے ابھی مزید انتظار ہی رکھے گی. ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ جس پر ان کی فیملی پریشان ہے، ایک کرب کا شکار ہے، اذیت کا شکار ہے، اور نہ صرف ان کی فیملی بلکہ ان کے دوست احباب اور پھر پاکستان میں ان کے لاکھوں فالوورز جو ان کی راہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو ان کو ناپسند بھی ایون کرتے ہوں. میرا خیال ہے وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ عمران ریاض کو پروڈیوس ضرور کرنا چاہیے، سامنے لانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگر کسی کا کوئی قصور ہے تو اس کے مطابق اس کو ڈیل کیا جانا چاہیے. اور قصور تو اس شخص کا یہی ہے کہ وہ سچ بول رہا تھا، وہ ایسی باتیں بول رہا تھا جو کہ طاقتوروں کو پسند نہیں تھی، وہ ان کے مزاج کے خلاف بول رہا تھا، اور اسی لیے ان کو بار بار ایذا دیا گیا ہے، ان کو تکلیف پہنچائی گئی ہے. تو ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ اس دفعہ یہ وعدہ وفا ہو جائے اور عمران ریاض کو چھوڑ دیا جائے اور وہ بحفاظت گھر واپس آ جائیں. ہم اس وقت، میں نے جیسا پہلے بھی آپ کو اپنے ویلاگز میں بتایا ہے کہ عمران ہی میرے بھائی کا نام ہے، اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ان کے تو واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے. لیکن اپنے کسی کو کھونا، اس سے جدا ہونا، اس سے دور ہونا کتنا تکلیف دہ عمل ہے. اس کو تو اب ہم نے واقعتاً، جس کو کہتے ہیں نا کہ سرتاپا ایکسپیرینس کر لیا ہے. تو خدا را رحم کرے ان تمام لوگوں کے اوپر، ان تمام خواتین کے اوپر جو جیلوں میں ناحق قید ہیں. ان کے مقدمات بھی آگے نہیں چل رہے ہیں، ان کے بچے ان کی راہ دیکھ رہے ہیں. عمران ریاض ہیں یا اور بھی جتنے بھی قیدی ہیں، کارکنان جن کو صرف سیاسی بنیادوں کے اوپر پکڑا گیا ہے، ان کو رہا کرنا چاہیے ہر صورت. اور جو ان کے اہل خانہ اور ان کی فیملی ہے، ان کی تکلیف ہے، اس کو کم کرنا چاہیے. اور اس کے بعد میں تو یہ بھی کہوں گی کہ دنیا اس قدر ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہے، آپ کی زندگی اس قدر ایک نازک چیز ہے کہ جس کے اوپر سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی کچھ بھی لمحہ آپ کی موت کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے.
اور جو یہ لوگ ظالم ہیں، میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کیسے اتنا ظلم کر لیتے ہیں. مطلب آپ کو اپنے اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے اور آپ وہاں جا کر اس ظلم کا کیا حساب دیں گے. یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ لوگ اتنی ناپائیدار زندگی کی حقیقت جان کر بھی کس طرح دوسرے کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں یا کسی کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا رکھی ہیں. لیکن ہم دعا گو ہیں تمام لوگوں کے لیے جن کے اوپر یہ مشکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی لیے آسانی پیدا کرے. اور یہ مشکلیں دور کرنے کا کام تو چیف جسٹس صاحب کا بھی تھا، لیکن چیف جسٹس صاحب بہت کمزور چیف جسٹس نکلے اور بہت زیادہ کچھ وہ نہیں کر سکے اس سسکتی بلکتی عوام کے لیے جو ان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ انہیں انصاف ملے. اور وہ تمام سائل جو ان کے در پر تھے وہ روتے چلے گئے اور وہ ان کو انصاف نہیں دے سکے. تو جتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذمہ داری دی ہوتی ہے، کتنا بڑا عہدہ دیا ہوتا ہے دنیا میں، اتنی بڑی اس کی پوچھ ہے، اتنا بڑا اس کا حساب ہے، اتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے ہاں بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ کیوں اس بات سے غافل ہیں، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. چیف جسٹس صاحب اتنے بڑے عہدے پر رہے، ان کے دور میں لوگ قتل ہوئے، ارشد شریف جیسے لوگ جو پہلے زندگی میں ان سے پناہ مانگتے رہے، ان سے کہتے رہے کہ ان کے لیے سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے، ان کے جو لائف تھریٹس ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ انہیں پھر اپنی جان سے جانا پڑا. اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے. بہت سارے لوگ اسی بات کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں ان میں وہ سیف محسوس نہیں کر رہے. بہت سے لوگ بغیر کسی وجہ کے اٹھائے گئے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جان بوجھ کر لاپتہ کر دیا گیا ہے، زخمی کر دیا گیا ہے. کچھ لوگ تو اس ساری جو پچھلے کشمکش ہم دیکھ رہے تھے اس میں مر بھی گئے، لیکن کسی کو انصاف نہیں مل سکا، کوئی مطمئن نظر نہیں آیا کہ جی ہاں ہمیں انصاف ملا ہے. تو چیف جسٹس صاحب یہ تمام نا امیدیوں کے ساتھ ہی اب گھر واپس لوٹ چکے ہیں اور گھر کو خالی بھی کر چکے ہیں. خبر یہی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بھی اگرچہ کچھ چند دن باقی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی 3-4 دن پہلے ہی انہوں نے چیف جسٹس کا جو گھر ہوتا ہے، جو انہیں رہائش گاہ ملی ہوتی ہے مراد کی صورت میں، ان کے پیکج کا حصہ ہوتی ہے، وہ خالی کر دیا ہے گھر. اور نئے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے لیے راستہ کھول دیا ہے. تو بہرحال جی چیف جسٹس صاحب تو روانہ ہو رہے ہیں اور اب وہ اپنی تمام تر یادوں کے ساتھ چلے جائیں گے. لیکن یہ یادیں بڑی تلخ ہیں، خاص طور پر پاکستانی عوام کے لیے کہ جو انصاف کی راہ تکتے رہے، اور لگتا ہے کہ بہت زیادہ انصاف کا قتل ہوا اس دور میں. اگرچہ انہوں نے 2-4 فیصلے ایسے کیے ہیں کہ جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئین پر مبنی فیصلے تھے یا انہوں نے اس پہ دباؤ برداشت بھی کیا، لیکن انہیں اس کا بھی کوئی فیصلہ خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ اس پر بھی وہ ایون عمل درآمد نہیں کرا سکے. لیکن بہرحال جی چیف جسٹس صاحب الوداع ہی کہہ سکتے ہیں آپ کو ہم. تنقید کا سلسلہ ان پر ابھی تک جاری ہے، اس پہ میں اپنی رائے دے چکی ہوں، آپ وہ بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں. اب میں آ جاتی ہوں اس بات پر کہ عمران خان صاحب کے کیسز کا معاملہ کیا ہے. خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کے وکلا نے اس بات کو چیلنج کر رکھا تھا کہ ان کا ٹرائل جیل میں کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ جو جیل میں ہونے والا ٹرائل ہے وہ کسی طور بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا، وہ ایک اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، اور کسی میڈیا کے بندے کو وہاں تک رسائی نہیں ہے، اور کچھ بہت محدود سی تعداد میں وکلا وہاں پر ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کو ان کیمرہ رکھا جاتا ہے. تو یہ سارا معاملہ انصاف کو ایک طرح سے دبانے کی مترادف دکھائی دیتا ہے کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اندر کیا بات ہو رہی ہے، کیا دلائل ہو رہے ہیں، کیا شواہد پیش کیے جا رہے ہیں. سائفر کیس میں ویسے بھی کوئی خاص جان ہے نہیں، لیکن اب اس میں پوری کوشش کی جائے گی کہ ایک سپیڈی ٹرائل کے ذریعے اسے کسی انجام تک لے جایا جائے، کیونکہ توشہ خانہ کی جو سزا ہے وہ آلریڈی معطل ہو چکی ہے. تو اس کے بعد اب عمران خان صاحب کو مزید جیل میں رکھنے کے لیے، جو کہ ایز پر پلان ہے کہ انہیں جیل میں رکھنا ہے، اسی لیے ایون ان کا ٹرائل تک جیل میں ہو رہا ہے، کیونکہ انہیں جیل سے باہر نہیں نکالنا. عمران خان کی تصویر سے، اس کے باہر نکلنے سے وہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر لوگ اس کو باہر جیل سے دیکھ لیں گے. تو بہرحال جناب وہ ایک آپ اسے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت پر آپ پردہ ڈال لیں، جتنا مرضی اس کو ڈھانپ لیں، روشنی کو آپ جتنا مرضی چھپا لیں، کہیں نہ کہیں سے وہ نکل آتی ہے. تو آپ یہ ابھی وقتی طور پر ارینجمنٹس کر سکتے ہیں، لیکن ہاؤ لانگ یہ دیکھنا ہوگا. عمران خان صاحب کا جیل میں ہی ٹرائل ہوا، اس بات کو چیلنج کیا ان کے وکیلوں نے. اس کے اوپر انٹرسٹنگلی اسلام آباد کے ہی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے
سنوائی بھی کر لی, سماعت کر کے فیصلہ محفوظ بھی کر لیا ہے, لیکن 2 سماعتیں جیل میں ہو چکی ہیں, اس کے باوجود بھی ابھی تک بھی وہ فیصلہ جو کہ محفوظ کیا گیا تھا وہ سنایا نہیں گیا. اب یہ بھی انصاف کے قتل کے مترادف ہے کہ یعنی اگر یہ فیصلہ آج وہ دیتے ہیں کہ جناب عمران خان کا جیل ٹرائل نہیں ہونا, تو آپ دیکھیے کہ جو آج جیل ٹرائل ہے وہ تو پھر اس وقت تک تو ان کے ساتھ ناانصافی ہو گئی, لیکن یہاں پر یہی صورتحال ہے کہ فیصلے سنبھال کے رکھ لیے ہیں انہوں نے الماریوں میں, نہ جانے کس کے لیے. فیصلے سنانے کے لیے ہوتے ہیں, انہیں سنا دیجئے, وہ اچھے ہیں یا برے ہیں, آگے ان کو چیلنج کرنا ہے یا انہیں ایکسپٹ کرنا ہے, جو بھی کسی نے کرنا ہے وہ اس کا قانونی حق ہے. کم از کم آپ فیصلہ سنا دیجئے, لیکن جان بوجھ کر التوا کا شکار کیا جاتا ہے تاکہ نہ ہی آگے وہ معاملہ چیلنج ہو سکے, نہ ہی آگے کوئی ریلیف کی طرف بڑھا جا سکے. تو اب یہ ایک بہت آبویس سی گیم ہے, اتنی اوپن گیم ہے, اتنی اوپن گیم ہے کہ ایک بچہ بھی اس گیم کو سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح سے انگلیوں پر نچایا جا رہا ہے اداروں کو, اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے بونوں کو, اور کس طریقے سے ان لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے. اور اب یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کا فردر جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا ہے 26 ستمبر تک, اور اگرچہ کوئی اس کے اندر ہمیں سالڈ بات نظر نہیں آ رہی کہ مزید جسمانی ریمانڈ کس لیے دیا گیا, آخر پتہ تو چلے کون سی تفتیش آ کر وہاں پر ہو رہی ہے, کون آ کے وہاں پر ان سے جو ہے وہ چیزیں باہر کہیں ٹرائل میں ڈھونڈ رہا ہے, کیا آخر ان کو جیل میں رکھ کے مزید جوڈیشل ریمانڈ لے کے آخر تلاش کیا کر رہا ہے, یہ کچھ سمجھ نہیں لگ رہی بات. انویسٹیگیشن کس بات کی ہونی ہے یہ کوئی بات سمجھ نہیں لگ رہی, کون کر رہا ہے انویسٹیگیشن یہ کوئی بات سمجھ نہیں لگ رہی, لیکن بلا وجہ ان کو اندر جیل میں بند کر رکھا ہے. تو مزید ان کی جناب 26 ستمبر تک توسیع کر دی ہے جوڈیشل ریمانڈ میں, اور جو یہ والا معاملہ ہے کہ جی کب وہ باہر نکل سکیں گے اور پھر ان کا اوپن کورٹ میں کوئی اگر کیس چلانا ہے تو چلائیں, تو اس معاملے پر بھی ابھی تک سماعت انہوں نے ڈیلے رکھی ہے. مطلب فیصلہ ہی محفوظ ہے تاکہ اس کو آگے فردر آگے نہ لے جایا جا سکے. لیکن ان تمام باتوں میں ایک جو اچھی خبر اور پی ٹی آئی کے لیے اطمینان بخش خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو بلے کا نشان ہے اس کے اوپر بڑے تحفظات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ شاید وہ واپس لے لیا جائے گا, لیکن اب اس سلسلے میں جو کیس کی سماعت ہوئی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا اس متعلق کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر تحفظات تھے الیکشن کمیشن کے, جس کی پاداش میں اس بات کا اندیہ دیا جا رہا تھا کہ بلے کا نشان ان سے واپس لے لیا جائے گا. تو اب اس معاملے پر جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے سیٹسفائی کر دیا الیکشن کمیشن کو, اور جو انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق ان کی پوری ڈیٹیلز تھیں اس کو ایکسیپٹ کر لیا الیکشن کمیشن نے. تو بہرحال یہ طے ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان بھی رہے گا اور الیکشن میں وہ اسی نشان کے ساتھ جائے گی. تو یہ ایک بہرحال حوصلہ افزا خبر ہے, کیونکہ اس سے کافی زیادہ ہلچل مچتی ہے کہ اگر اینڈ ٹائم پہ کسی بھی وقت نشان کسی پارٹی کا بدل دیا جائے, اس کو پھر ہر گلی کوچے تک پہنچانا خاصا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی ورکر کے لیے یا ٹکٹ ہولڈر کے لیے. تو یہ ایک ریلیف ہے, اور اس سے کہیں نہ کہیں ایک اور تاثر بھی مل رہا ہے. جو اس میں چھپی بات ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اب شاید اس متعلق ایک اگریمنٹ ہو چکا ہے یا یہ طے کہیں ہو چکا ہے یا اس چیز کو قبول کر لیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو مائنس بالکل ہی کر کے بیلٹ پیپر سے بلے کا نشان ہٹانے کے بعد ان انتخابات کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی, اور اسی وجہ سے اس بات کو قابل قبول بنایا جائے گا کہ اگر عمران خان نہ بھی الیکشن لڑ سکیں تو کم از کم پی ٹی آئی کا نشان وہاں پر موجود رہے. اور اب اس چیز پر سب کو ایک کمپرومائزنگ سچویشن میں لایا گیا ہے. اب کون اس میں خود اپنے طور پر رضامندی سے اس پر راضی ہوا ہے اور کس کو دباؤ کے تحت لایا گیا یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. لیکن آپ کو میں کچھ چیزیں یاد دلا دوں کہ جس طرح سے امریکی سفیر کی بھی پچھلے دنوں چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہو رہی ہے, اب برطانوی ہائی کمشنر نے بھی ملاقات کی ہے, اور بھی کچھ آپ جو ایون نون لیگ کے حامی تجزیہ کار ہیں ان کی بھی اگر آپ گفتگو سنیں تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ایسے الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی اگر اس میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی, اس میں بلے کا نشان نہیں ہوگا. تو جو ملک میں آپ استحکام کی بات کرتے ہیں تو وہ تو پھر فی الحال اس طرح بھی نہیں آئے گا اگر ایسا کوئی الیکشن ہو بھی گیا. تو یہ ساری صورتحال اب انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اب دوسری طرف بھی کچھ نہ کچھ سوچنا تو پڑے گا, ادروائز معاملات بالکل ہاتھ سے نکلتے چلے جائیں گے. لیکن یہ سب تو تب میٹر کر رہا ہوگا کہ کس کا کیا نشان ہے جب الیکشن ہوں گے, اور الیکشن کے حوالے سے ابھی تک بھی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی, نہ تو صدر صاحب نے کوئی ڈیٹ اناؤنس کی ہے اور نہ ہی الیکشن کمیشن نے کوئی ڈیٹ اناؤنس کی ہے. اور ابھی تک وہ جو ایک کانٹا پڑا ہوا تھا وہ سٹل پڑا ہوا ہے, ابھی نہیں ہم دیکھ رہے کہ کوئی اس سلسلے میں پیش رفت ہوئی ہے. 1 مہینے سے زائد ہو چکا ہے اسمبلیاں تحلیل ہوئے,
لیکن ابھی تک اس متعلق کوئی خبر بھی سامنے نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن کیا سوچ رہا ہے, کب تک وہ انتخابات کروانا جا رہا ہے یا کروانا چاہتا ہے. باقی بھی پارٹیز کی جو ایک اسٹرانگ وائس تھی کہ جی ہمیں بالکل رائٹلی چاہیے انتخابات, وہ بھی اب تھوڑی سی کمزور پڑتی نظر آ رہی ہیں. پیپلز پارٹی بھی تھوڑا اب ہمیں پیچھے کمزور سی آواز نکالتی نظر آ رہی ہے. تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے بظاہر کہ الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک کوئی اس کا ماحول نظر نہیں آ رہا. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ